سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حق امت پر ہیں، ہم پر ہیں، ان کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں سب سے پہلے یہ حق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ماننا دل کے شرح صدر کے ساتھ یہ ہر ایمان والے پر حق ہے اور اس پر واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ماننا یہ بھی نبی کا حق ہے اور ہم سب پر واجب اور ضروری بھی ہے۔ آج تیسرا حق جو ہے وہ عرض کرنا ہے، وہ حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور محبت کا ہونا یہ ہر ایمان والے پر واجب ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان یہ کہے مجھے نبی سے محبت نہیں، یہ لفظ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا واجب ہے، ایسے ہی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی ہم پر واجب ہے۔ اب یہ محبت پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ آیت ایسی زبردست ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ دیکھو ہمیں کچھ ہو جائے نا، بیمار ہو جائیں، کہیں خطرہ ہو، کچھ نقصان کا اندیشہ ہو تو ہمیں کتنی فکر لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں انہیں جتنا اپنی جان عزیز ہے، اولیٰ میرا محبوب ان کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے کہ اپنی جان دے کر بھی میرے نبی کی محبت میں کچھ کر پائیں تو یہ کریں، یہ ان پر لازم ہے۔ تو یہ تو قرآن نے فیصلہ کیا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے۔ پھر حدیث میں صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھے، گویا کہ ہمارے نبی ہمیں کہہ رہے کہ اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑ لو اور ترازو کے ایک پلڑے میں میری محبت کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں اپنے ماں اور باپ کو بٹھا دو، اپنے بیوی اور بچوں کو بٹھا دو، والناس اجمعین، اور ساری دنیا کے انسان، تمہارے جتنے دوست، رشتہ دار اور جو ملنے جلنے والے ہیں ان سب کو بٹھا دو۔ اب ترازو کو پکڑ کر تولو کہ کس کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے۔ اگر تم کہو کہ ان کی زیادہ ہے تو لا یؤمن، پھر تم مومن نہیں ہو، تم نکل گئے اسلام کے دائرے سے۔ یہ کیا ہوا کہ تم نے نبی کے مقابلے میں ان کی محبتوں کو ترجیح دے دی۔ اور اگر تم کہو کہ نبی کی محبت کا پلڑا بھاری ہے تو مبارک ہو، تم ایمان والے ہو۔ یہ ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ احب یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں سے محبت کرنی ہی نہیں ہے، نہیں، اس میں تفضیل جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے محبت ادھر بھی ہونی چاہیے، ادھر بھی ہونی چاہیے، دونوں سے محبت کرنی ہے، لیکن ان کی محبت زیادہ ہو تو جس کی محبت بڑھ جائے اس کو احب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ماں باپ بیوی بچوں کی محبت ہی نہیں ہوگی، وہ ہوگی اور وہ بھی لازم ہے، لیکن جب میری اور بیوی کی محبت کا مقابلہ آئے تو میری محبت کو غلبہ ہونا چاہیے، بیوی کی محبت کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ روایت سن کر فوراً دل میں آتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت مشکل ہو گیا، پھر تو ہم کیا ایمان والے رہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اب جس نوجوان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو تو سارا دن بیوی یاد آتی رہتی ہے، اس کے دل میں بیوی ہی کی محبت زیادہ ہوتی ہے، بس بار بار اسی سے فون کرتا ہے، میسیج کرتا ہے، گھر جاتا ہے۔
دو دوست نئے بن جائیں، ان کی دوستی اتنی بڑھ جاتی ہے، ہر وقت وہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ماں جب اس کو اللہ اولاد دیتے ہیں تو اس کا پورا دھیان اور محبت اپنے بچے کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ہم تو پھر سارے ہی کافر ہو گئے، مومن رہے ہی نہیں۔ کیوں کہ ہماری ہر وقت نبی کی محبت کا غلبہ تو ہے ہی نہیں ہمارے اوپر۔ تو یاد رکھیں محبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک محبت اس کو کہتے ہیں محبت طبعی، کہ طبیعت خود بخود کسی کی طرف مائل ہو جائے، یہ محبت غیر اختیاری ہوتی ہے، یہ بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ مثلا اب ماں کے 5 بچے ہیں، وہ سب بچوں سے ایک جیسا پیار نہیں کرتی، کسی ایک سے ماں کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، وہ اس میں مجبور ہے، اس نے خود یہ فیصلہ نہیں کیا، بس اس کی طبیعت میں آ گیا کہ وہ اس سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ تو یہ محبت طبعی چونکہ غیر اختیاری ہوتی ہے، تو اللہ ہم سے یہ والی محبت نہیں مانگ رہے۔ اگر یہ مانگے پھر تو ہم ساروں کی چھٹی ہو جائے گی۔ اللہ کا مطالبہ اس محبت کا ہے جو اختیار سے کی جاتی ہے، جس میں ہمیں کچھ نہ کچھ کنٹرول ہوتا ہے کہ ہم محبت کو ادھر لے کر جائیں یا ادھر لے کر جائیں۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ 2 ہیں۔ ایک ہے محبت ایمانی۔ محبت ایمانی کا مطلب ہے کہ طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن ایمان مجبور کرتا ہے کہ یہ کام کرو۔ جیسے سخت گرمی میں روزہ، کس کا دل کرتا ہے بھائی رکھیں، تو لیکن چونکہ ایمان مجبور کرتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے رکھنا ہی پڑے گا۔ تو بندے کی طبیعت تو نہ چاہے لیکن اس کا ایمان جب وہ سوچے، اپنے ایمان پر زور دے، تو ایمان مجبور کرے کہ نہیں نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے نہیں نا۔ مثلا ایمانی محبت کا کیا مطلب ہے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ بھائی تمہیں نبی کا کلمہ پڑھنا ہے یا ماں باپ کا پڑھنا ہے، تو میں اگر کہوں گا میں نے ماں باپ کا پڑھنا ہے تو میرا ایمان ماں باپ پر چلا گیا، اب میں کافر ہو جاؤں گا۔ لیکن کوئی مسلمان بھی اس کو اگر یہ اختیار دیا جائے کہ نبی کو چھوڑ کر کسی اور کا کلمہ پڑھ، وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے محبت ایمانی الحمدللہ ہر مسلمان میں موجود ہے۔ ایک محبت ہے محبت عقلی، کہ عقل بعض اوقات انسان کی طبیعت نہیں چاہتی لیکن عقل اسے کہتی ہے یہ کر، اور وہ کرتا ہے۔ جیسے کسی کو آپریشن کروانا پڑے، اب کس کا دل کرتا ہے بھائی آپریشن کرواؤں، لیکن اس کی عقل کہتی ہے کروالا چنگا رہے گا، بعد چو ہور کم ود گیا تو اوکھا ہو جانا کم۔ تو وہ عقل اس سے مجبور کرتی ہے اور وہ تیار ہو جاتا ہے آپریشن کے لیے۔ اسی طرح عقلی محبت یہ ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو اختیار دیا جائے کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو لینا ہے، انسان کی عقل اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ نبی کی محبت کو ترجیح دے دے۔ سچ بات ہے یہ محبتیں اللہ پاک سب کو لے جائے۔ مدینہ منورہ آپ جائیں گے، پہلے سے آپ کی ماں وہاں کھڑی ہے، باپ وہاں کھڑا ہے، اور آپ پہلی دفعہ مدینہ پہنچ رہے ہیں، تو مثلا ادھر ماں باپ کھڑے ہیں، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف دروازہ ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا آپ اپنے ماں باپ سے پہلے ملے جا کر آپ کہیں گے اتنے کلو میں آیا، سیدھے سلام کے لیے جائیں گے، کیونکہ نبی کی محبت کا غلبہ یہ بندے کے ایمان والا ہونے کی نشانی ہے۔ تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ ترجیح دینی پڑے کسی ایک کو، تو بھائی کبھی بھی محبت ہماری غیر نبی کی طرف نہ مڑے، نبی کی طرف مڑ گئی بس یہی آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اب یہ سمجھے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حبیب سے محبت کرو، اللہ کے حبیب کا حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ بھائی کیوں؟ اور لوگ بھی تو ہیں، انہی سے محبت کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ جو اسباب محبت ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے حبیب میں موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی آدمی کسی سے بھی محبت کرتا ہے، کسی بھی وجہ سے کرتا ہے، وہ ساری محبت کی وجوہات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ درجے کی موجود ہیں۔ جب وہ ساری محبتیں اللہ کے نبی میں ہیں تو پھر ان کا حق ہے نا ان سے محبت کی جائے۔ مثلا کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ بھائی وہ خوبصورت ہے
اور خوبصورتی کی وجہ سے دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور وہ حسن اور خوبصورتی اور جمال انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرے۔ ٹھیک ہے، ساری کائنات کا حسن ایک طرف رکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا مقابلہ کیجئے۔ اگر حسن نبی کسی بھی حسن سے بڑھ جاتا ہے، ساری کائنات سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر ان کا حق بنتا ہے نا ان سے محبت کی جائے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا حسن معجزہ تھا۔ پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق کیا تھا، تو بتایا کہ حضرت یوسف کا حسن سورج کی طرح تھا کہ دیکھتے تھے تو نگاہ ٹکتی نہیں تھی، سورج کی طرف نہیں دیکھا جاتا، اتنا تیز حسن تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چاند کی طرح تھا کہ جو ادھر دیکھتے تو نظر ٹکتی نہیں تھی، ادھر جو دیکھ لیتا تو اس کی نظر پھر ہٹتی نہیں تھی۔ ایسا حسن اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ ہمارے ایک بزرگ بڑی خوبصورت بات کی، فرمانے لگے جنہوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا ان کے پورے کٹ گئے، انگلیاں کاٹ لی اور عورتوں نے کہ جنہوں نے حسن یوسف دیکھا ان کے پورے کٹ گئے، اور جنہوں نے میرے محبوب کا حسن دیکھا وہ پورے ہی کٹ گئے۔ اللہ کے حبیب کی محبت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ ناک کان پورا جسم چھلنی ہو گیا اور کٹ گیا۔ یہ محبت تھی نبی کی کہ آپ کی محبت میں سب کچھ قربان۔ تو حسن اگر وجہ ہے محبت کی تو حضرت حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ حضور آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے یہ بات سنی، پڑھی نہیں، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ شعر حضرت حسان کا کسی کو سناتے تو فرمانے لگے ایک دن کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو میں حسان بن ثابت کو یہ مشورہ دیتا کہ اس شعر کو یوں کر دو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُو، عَيْنِي نہیں عَيْنُو، عَيْنِي کا معنی ہے کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، اور عَيْنُو کا معنی ہے کہ کسی آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کہ آپ ایسے بے عیب پیدا ہوئے، یوں لگتا ہے آپ بتاتے جا رہے تھے، اللہ بناتے جا رہے تھے، اپنی مرضی سے آپ کو بنایا گیا۔ تو اگر حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے ہمیں محبت ہے تو بتاؤ اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کوئی حسین ہے تو لے کر آؤ، مان جاتے ہیں، پھر کرو اس سے محبت۔ لیکن پوری کائنات کا حسن، ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت تقسیم کی کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے، ایک حصہ مخلوق کے لیے رکھا، 99 الگ کیے۔ اس ایک حصے میں سے اللہ نے 90% حسن یوسف علیہ السلام کو دیا، 10% باقی کائنات میں بانٹا، اور وہ جو 99 حصے حسن کے تھے وہ اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ اب جب ان سے بڑھ کر کوئی حسین ہی نہیں تو پھر محبت کسی اور سے کیوں؟ پھر تو حق ہے نبی کا کہ اسی سے محبت کی جائے۔ پھر ایک محبت کی وجہ وہ ہوتی ہے کمال، کہ کسی میں کوئی کمال ہے تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی اچھا کھلاڑی ہے تو دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کوئی اچھا پینٹنگ کرتا ہے دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بھئی اس میں یہ کمال ہے، اس کمال کی وجہ سے آپ اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کمال ہے۔ اگر ساری دنیا کے کمالوں کو اکٹھا کر لے اور اللہ کے محبوب میں جو کمالات تھے، پوری کائنات ان کمالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو کمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ آپ کا دیکھنا با کمال، سننا با کمال، بولنا با کمال۔ صحیح بخاری میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں نماز پڑھائی تو نماز پڑھاتے پڑھاتے کافی آگے چلے گئے، پھر پیچھے آئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج جیسی نماز تو آپ نے کبھی نہیں پڑھائی، مصلی چھوڑ کر آپ آگے کہاں تشریف لے گئے؟ فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرے اور جنت کے سب پردے اللہ نے ہٹا دیے، میں زمین پر کھڑا آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر کی جنت کو دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے انگور کا خوشہ لایا گیا، میں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو پیچھے ہو گیا،
اور آگے بڑھا اور پیچھے ہو گیا۔ تو یوں میں اس کو پکڑتے پکڑتے آگے گیا تو مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کو جنت میں ملیں گے، دنیا میں نہیں۔ کہ اگر میں وہ لے آتا تو قیامت تک کے لیے کافی ہوتا، کیونکہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب یہ کمال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو چھت، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور نبی کا دیکھنا کیا کمال والا ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر کی جنت زمین پر کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا کمال دکھاؤ دنیا میں کسی کے پاس ہے تو۔ اور صحیح بخاری میں ہی ہے، آپ نے نماز پڑھائی، ایک آدمی کو بلایا، اس سے کہا بھی تم نماز میں کچھ ایسا ایسا کر رہے تھے، نہ کیا کرو۔ کہ یا رسول اللہ وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ بتائیں آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا، میں پیچھے کھڑا ہوا تھا، تو آپ کو کیسے پتہ چلا میں نے ایسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ارا خلفی، اور ایک روایت میں انی لا ارا وراءکم، کہ جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں اللہ نے مجھے یہ کمال دیا ہے میں اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ لائیے ایسا با کمال دنیا میں کہیں ملے تو۔ پھر آپ کا سننا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اور ایک روایت میں ایک بالش جگہ آسمان پر خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ ان کے بوجھ کی وجہ سے آسمان میں ایسی آواز کبھی کبھی آتی ہے جیسی تمہارے دروازوں اور چارپائی وغیرہ میں چڑچڑاہٹ کی آتی ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر اس آسمان کی آواز کو یہیں سن لیتا ہوں۔ یہ کمال ہے۔ ابھی میں اسپیکر بند کر دوں تو یہ آخری صف والے کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کی گلاں کتنی جاندے، آواز ہی نہیں میری آئے گی آپ کو۔ ہماری فریکوینسی اتنی لوز ہے کہ ہمیں قریب بندے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال اوپر جو آواز پیدا ہو رہی ہے اسے زمین پر بیٹھے سن رہے ہیں۔ لائیے ایسا کوئی باکمال دنیا میں موجود ہو۔ آپ کا بولنا باکمال، حج کیا، عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا، ہزاروں کا مجمع ہے، لاکھ چلو لگا لیں، 1 لاکھ کا مجمع ہے، مختلف تعداد آتی ہے روایتوں میں، چلو 1 لاکھ کا مجمع بھی ہو، اس زمانے میں اسپیکر تو تھے نہیں بھائی، تو اب میں اسپیکر بند ہو جائے تو یہ جو باہر بیٹھے ان کو تو بالکل ہی پتہ نہیں چلے گا میری باتیں کیا ہیں۔ 1 لاکھ کا مجمع اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے جو آخر میں کھڑا ہوا بندہ تھا اس کو بھی اللہ کے حبیب کی آواز اتنی ہی صاف سنائی دے رہی تھی جتنی سامنے والے کو دے رہی تھی۔ 1 لاکھ کے مجمع میں بغیر آواز کے اللہ نے اپنے محبوب کی آواز کو گھمایا، یہ کمال ہے۔ لائیے دنیا میں کسی کے پاس ایسے کمالات ہوں، زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، لائیے کسی کے پاس ایسا کمال ہو جو کنویں کے پاس جائے اور کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جائے، جو کڑوے کنویں میں اپنا لعاب ڈالے اور وہ کنواں میٹھا ہو جائے، جو خشک بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگائے اور وہ دودھ سے بھر جائے، اور جو ایک خشک کھجور کے درخت کی جڑ میں ام معبد کے خیمے سے جب گزرے تو کھجور کا خشک درخت کھڑا ہے تنا، حضور نے وہاں وضو کیا اور وہ پانی اس کی جڑ میں پڑا، اگلے دن اس کے اوپر کھجوروں کے خوشے لدے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لائیے ایسا کمال کسی میں ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اگر آپ محبت کمال کی وجہ سے کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کمال والا نہیں، اس لیے ان کا حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ پھر بعض کہتے ہیں جی ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کسی سے فلاں سے، بھائی اس کا علم بہت بڑھیا ہے، بہت علم والا ہے، بڑے بزرگ، بڑے عالم ہے، بڑا سائنسدان ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ساری دنیا کے انسانوں کا علم اکٹھا کریں، اب جو بھی آپ عالم لے لیں، سائنسدان لے لیں، انجینئر لے لیں، کوئی لے لیں، تو اس سے پوچھیں بھائی تم کس کے شاگرد ہو، وہ بتائے گا فلاں یونیورسٹی میں پڑھا، یہ میرے پاس ڈگری ہے۔ اور حضور علیہ السلام سے پوچھئے آپ کا استاد کون ہے، تو آپ کا جواب ہے نحن امۃ امیہ، کہ بھائی میں تو امی ہوں۔ امی جو کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، کسی سے اس نے کچھ پڑھا نہیں ہوتا، کبھی کتاب نہیں کھولی، کبھی ہاتھ میں قلم نہیں پکڑا، اسے امی کہتے ہیں۔
لیکن علوم و معارف کا ایسا وہ شاہکار ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کو کہتے ہیں کمال. کسی سے سیکھ کر پڑھا تو یہ کیا کمال ہوا؟ کمال یہ ہے آپ کا استاد کوئی نہیں، آپ کو سب کچھ آتا ہے، یہ ہے کمال کی بات. آپ نے کسی سے سیکھا نہیں، آپ کو پھر بھی سب کچھ آتا ہے، یہ ہے کمال کی بات. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہب بن منبہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کا علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تقابل کریں تو اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک بہت بڑا ریگستان ہو، ایک چٹکی ریت کی اٹھا کر اپنے ہتھیلی پر رکھیں. یہ جو چند ذرے ریت کے آپ کی ہتھیلی پر ہیں یہ پوری دنیا کے انسانوں کا علم ہے، اور وہ جو ریگستان بچا پڑا ہے وہ ہے اللہ کے حبیب کا علم. اتنا علم اللہ نے عطا کیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا علم ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب اس سے بڑھ کر بات پیچھے رہی کیا گئی ہے. اب وہ علم کا کمال کیا ہے؟ ساری دنیا یہ بتا سکتی ہے فلاں وقت میں یہ ہوا، اور آپ خبریں سنتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں یہ ہو رہا ہے. لائیو بتا دیں گے جو آج ہے، اور آپ کا پاسٹ بتا دیں گے، ٹھیک ہے. کیا کوئی ایسا مائی کا لال ہے جو فیوچر بتا دے کہ اتنے سالوں بعد یہ ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا؟ نہیں کوئی بتا سکتا، کسی میں جرت ہی نہیں ہے. لیکن آج سے 1500 سال پہلے اللہ کے حبیب نے جو جو بتایا وہی آج ہوتا آ رہا ہے کہ یہ ہوگا. آپ نے حدیثوں میں فرمایا وہ مکہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، حضور وہاں سے ہجرت کر کے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا مکہ کے پہاڑوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے. اب اس زمانے میں ٹیکنالوجی کا تصور بھی نہیں تھا، ایک پتھر توڑنا مشکل تھا، پہاڑوں کو چیرنا کس کے بس کی بات تھی. اور آج دیکھیے جا کر مکہ میں سرنگیں بنی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا مکہ میں سبزہ ہی سبزہ ہوگا. جائیے دیکھیے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں یا مکہ میں گھوم رہے ہیں. یہ علم کہاں سے آیا کہ جہاں پانی کا تصور نہیں وہاں درخت کیسے آئیں گے؟ لیکن نبی وحی کے علم سے بتاتا ہے. اس لیے صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تو تمہیں علم تقسیم کرتا ہوں، میرا رب مجھے ڈائریکٹ عطا کرتا ہے. تو جو علم علیم سے لے رہا ہو اس سے بڑھ کر عالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا علم والا کون ہوگا؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ علم کسی کی محبت کی وجہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا بھی کوئی نہیں ہے. پھر کیوں کسی سے محبت کریں؟ حق تو نبی کا بنتا ہے نا، کیجئے نبی سے محبت. پھر اگر آپ کہیں کہ جی محبت کسی سے ہوتی ہے اس کی سخاوت، اس کے احسانات کی وجہ سے، کہ جی فلاں نے مجھ پر بڑے احسان کیے، اب میرے ذمے ہے میں اس سے محبت کروں. ماں باپ سے پیار کیوں ہے ہمیں؟ ان کے احسانات ہیں ہم پر، انہوں نے ہمیں بچپن سے جوانی تک سنبھالا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں محبت ہو گئی ہے. بیوی سے محبت کیوں ہے؟ وہ آپ کے خاندان کو سنبھالتی ہے، پالتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. اولاد سے پیار کیوں ہے؟ کہ وہ ہمیں بڑھاپے میں سنبھالے گی، اس احسان کی امید میں ہمیں ان سے پیار ہو جاتا ہے. تو جس سے بھی محبت احسان کی وجہ سے ہے، کیجئے اکٹھے احسانات. اگر اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کسی کا احسان ہم پر ہے تو پھر کر لیجئے محبت، لیکن کسی کا احسان نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، کوئی 5 منٹ، کوئی 2 منٹ، کوئی 20 منٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے، وہاں عرفات کے میدان میں ظہر اثر اکٹھی پڑھی ہے، یوں سمجھ لیں 12:30 آپ نے پڑھ لی، اور مغرب ہو رہی ہے جیسے آج کل چلو 6 بجے ہو رہی ہے، تو 12:30 سے 6 تقریباً یہ 6 گھنٹے بن گئے، 5:30 6. اس پورے عرصے میں حضور ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یہ احسان نہیں ہے نبی کا؟ تھک گئے آپ نے اپنی کوہنیاں پیٹ کے ساتھ لگا کر جھکے، پھر طبیعت سنبھلی، پھر ہاتھ لمبے کر دیے. پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کی ساری امت کو اللہ نے معاف کر دیا، ظالم کو معاف نہیں کیا. آپ چپ، مزدلفہ چلے گئے. پھر وہاں صبح فجر کے بعد پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ظالم بھی میرا امتی ہے،
تو ایسا کرنا جو اس نے ظلم کیا ہے، مظلوم کو اپنے خزانوں سے بدلہ دے دے، میری امت کے ظالم کو بھی معاف فرما دے۔ جبریل آئے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے بھی معاف کر دیں گے، یعنی وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اب یہ محبت ہے نبی کی۔ قربانی کر رہے ہیں آپ حج کے موقع پر، 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اپنے ہاتھ سے کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیے، انہوں نے ذبح کیے۔ اب ایک اونٹ ذبح کر کر حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم تقبلہ منی ومن امتی محمد، یا اللہ میری اور میری ساری امت کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، قبول فرما لے۔ کوئی یاد رکھتا ہے قربانیوں میں؟ اگلی سنیں، پھر ایک اونٹ ذبح کیا، اللہم تقبلہ منی وممن لم یضحی من امتی، اللہ میرے امت کے وہ غریب لوگ جن کا دل تو کرتا ہے قربانی کرے، پیسے نہیں ہیں، یہ میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں، اس کا ثواب ان کو پہنچا دے۔ دیکھو امیر بندہ تو ڈرتا ہے پتہ نہیں میری قبول ہو نہ ہو، غریب کی تو پکی قبول ہے، وہ تو اللہ کے حبیب کر گئے ہماری طرف سے۔ اتنی محبت اور احسان کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کا اجر بڑھا۔ قرآن کی آیت اتری، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اے نبی دوسری امت ایک نیکی ایک ثواب، آپ کی امت کے لیے ایک پیکیج ہے، ایک نیکی کریں گے میں 10 کا ثواب عطا کروں گا۔ اب بڑی بات تھی، آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا رب زد امتی، اللہ میری امت کو اور عطا کر۔ دوسری آیت آئی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، خلاصہ یہ اے میرے حبیب جو آپ کا امتی ایک نیکی کرے گا، اب ہم نے فیصلہ کیا اسے 700 کے برابر ثواب ملے گا۔ بہت تھا، پھر ہاتھ اٹھائے، یا رب زد امتی، اللہ اور عطا کر دے۔ یہ احسان نہیں ہے نبی کے کہ اللہ کے خزانوں سے لوٹ لوٹ کر ہماری جھولیاں بھرتے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فیصلہ کن آیت اتاری، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اے میرے محبوب وہ 10-700 والا پیکج ختم، اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کی امت کو اتنا دیں گے جو کوئی گن بھی نہیں سکتا، بغیر حساب عطا فرمائیں گے۔ یہ احسانات ہیں اس نبی کے۔ اور سب سے بڑھ کر پھر محبت کی وجہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے تعلق بہت ہے، سیاسی لوگ نا تعلقات کی بنا پر جی محبت ہے سانو، انہوں نے بڑے تعلق نے۔ دیکھو لوگوں کے تعلق لوگوں سے ہی ہوں گے، زمین والوں سے تعلق ہونا کمال نہیں، تعلق کمال یہ ہے کہ تعلق آسمان والے سے ہو جائے۔ اور اللہ کے حبیب کا تو ڈائریکٹ اپنے رب سے رابطہ ہے، تو جس ہستی کا رابطہ آسمان والوں سے ہو، زمین والے اس کے قدموں میں آ کر گرے، اس سے بڑھ کر تعلقات کس کے ہوں گے بتائیے؟ تو اگر تعلقات کی وجہ سے آپ محبت کرتے ہیں تو نبی سے بڑھ کر کسی کا تعلق نہیں ہے پھر، تو یہ حق ہے نبی کا کہ ان سے پیار کیا جائے۔ بعض کہتے جی اے ساڈے کم بڑے کرا دیں، سوشل ورکر نے بڑے کام کرا دے اس واسطے پیار آ۔ یہاں تو کام نہ بھی ہوئے خیر ہے، قیامت کے دن جب سارے نبی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، ساری لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں گے، اس وقت ایک ہی ہستی ہے جو میدان میں آ کر سجدہ ریز ہوگی اور اللہ سے حمد و ثنا کرے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اے ارفع رأسک، میرے حبیب سر اٹھائیے، سل تعطی واشفع تشفع، جو مانگیں گے عطا کروں گا، جس کی سفارش کریں گے بخشتا چلا جاؤں گا، شروع ہو جائیے۔ وہ نبی ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ رکھ کر ہمیں بخشوائے گا، اللہ سے کہہ کر ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈلوائے گا۔ آپ بتائیے اس سے بڑھ کر کوئی ہے جو ہمارے کام کرنے والا ہو؟ اگر اس وجہ سے پیار ہے تو نبی سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں جس کے ہم پر احسان تعلقات یا ہو۔ آخری بات یہ کہ بعض لوگ حسب و نسب اور خاندانی شرافت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں کہ جی بڑے حسب والے نہ دا اونچا خاندان ہے، تو بتاؤ نبی سے بڑھ کر اونچا کسی کا خاندان ہوگا بھائی؟ حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل کو چھانٹا، اولاد اسماعیل سے بنو کنانہ کو چھانٹا، بنو کنانہ سے قریش کو چھانٹا، قریش سے بنو ہاشم کو چھانٹا، اور مجھے اسی میں سے پیدا کیا ہے۔ جو سب سے اعلیٰ خاندان اللہ کی نگاہ میں تھا اس میں اللہ کے حبیب پیدا ہوئے۔ اب جو بھی محبت کا سبب ہے بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی میں وہ سبب پایا جاتا ہے بھائی؟ نہیں۔
تو جب سارے اسباب نبی میں ہیں تو یہ حق ہے نبی کا کہ اس سے محبت کی جائے، اور عقل والی نہیں، ایمان والی نہیں، طبیعت والی محبت ہونی چاہیے کہ ہر وقت مومن کا دل ادھر ہی متوجہ ہو۔ یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے جہاں صحابہ پہنچے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔